السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک سیریز بنا رہا ہوں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ۔ تو امام خزیمہ کی جو مجموعہ احادیث ہے اس سے نماز کے ٹاپک پہ کچھ احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 943۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضر میں 4 رکعتیں نماز، سفر میں 2 رکعت اور خوف کی حالت میں 1 رکعت نماز فرض کی ہے۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 944۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابتداء اسلام میں سفر و حضر میں 2 رکعتیں نماز فرض ہوئی تھیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اقامت اختیار کی تو حضر کی نماز میں 2 رکعتوں کا اضافہ کر دیا گیا، جبکہ نماز فجر کو لمبی قرات کی وجہ سے 2 رکعتیں ہی رہنے دیں، اور نماز مغرب کو 3 رکعت رکھا کیونکہ وہ دن کے وتر ہیں۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 946۔ حضرت امیہ بن عبداللہ بن خالد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ہم حضر اور خوف کی نماز کا تذکرہ کرو تو قرآن مجید میں پاتے ہیں، مگر سفر کی نماز کا ذکر قرآن مجید میں نہیں پاتے۔ تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے بھتیجے، بے شک اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا اور ہم کچھ نہیں جانتے تھے، لہٰذا ہم اب اسی طرح کرتے ہیں جس طرح ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا۔ ایک اور حدیث ہے 947۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سفر کیے ہیں۔ یہ سب حضرات ظہر اور عصر کی نمازیں 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی نفل یا سنت نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اگر میں نے ان نمازوں سے پہلے یا بعد میں سفر کی حالت میں نفل یا سنتیں پڑھی ہوتی تو میں یہ نماز پوری پڑھتا اور قصر نہ کرتا۔ ایک اور حدیث ہے 948۔ امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ظہر کی نماز 4 رکعتیں پڑھی اور ذوالحجہ کے مقام پہ عصر کی نماز 2 رکعت پڑھی، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امن و امان کی حالت میں کفار کے فتنے کے ڈر سے کے بغیر بھی نمازی سفر میں نماز قصر کر سکتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 949۔ اسی طرح حضرت حارث بن وہب کی یہ حدیث بھی اس مسئلے کی دلیل ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں سفر میں پڑھائیں، حالانکہ ہم کثیر تعداد میں نہایت امن و امان میں تھے۔ اور ابو حنظلہ کی حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ میں نے کہا، بے شک ہم امن و امان کی حالت میں ہیں، تو انہوں نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقہ سکھایا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سفر میں کسی خوف کے بغیر بھی نماز قصر کر سکتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 950۔ حضرت عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ رخصت پر عمل کیے جانے کو پسند کرتے ہیں جس طرح کے گناہ و نافرمانی کرنے کو ناپسندیدہ کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 951۔ جناب موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، میں مکہ مکرمہ میں نماز کیسے ادا کروں جبکہ میں نے جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھی ہو؟ تو انہوں نے فرمایا، ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق 2 رکعتیں پڑھو۔ بندار کہتے ہیں، میں نے قتادہ کو سنا، وہ حضرت موسیٰ بن سلمہ سے بیان کرتے تھے کہ میں نے حضرت ابن عباس سے سوال کیا۔ ایک اور حدیث ہے 952۔ امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میرے نزدیک یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ جب مسافر مقیم امام کے ساتھ نماز پڑھے تو اسے مکمل نماز پڑھنی چاہیے۔ جناب طاؤس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس مسافر کے بارے میں پوچھا جو مقیم امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، تو انہوں نے فرمایا، اسے امام کی طرح ہی نماز پڑھنی چاہیے، یعنی اگر امام قصر کرے تو وہ بھی قصر کرے، اگر امام مکمل نماز پڑھے تو وہ بھی مکمل نماز پڑھے۔ ہم لیس بن ابی سلیم کی روایت سے دلیل نہیں لیتے، لیکن جناب قتادہ کی موسیٰ ابن سلمہ سے روایت، سلیمان
تیمی کی طاؤس سے روایت کردہ حدیث کے خلاف دلیل ہے کہ وہ مسافر جو مقیم الامام کے پیچھے نماز پڑھے تو اگر وہ چاہے تو 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دے اور اگر چاہے تو مکمل ادا کر لے۔ ایک اور حدیث ہے 954، امام شعبی روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ مکرمہ میں ہوتے تو 2 رکعتیں نماز پڑھتے، ہاں اگر امام کے ساتھ نماز پڑھتے تو پھر امام کی طرح مکمل نماز پڑھتے، یعنی اگر وہ باجماعت امام کے ساتھ نماز پڑھتے تو امام جیسی نماز پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 955، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 19 دن تک اقامت پذیر رہے اور نماز 2 رکعت پڑھتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لہٰذا ہم نے بھی 19 دن تک سفر میں 2 رکعتیں نماز قصر پڑھیں، اور اگر ہم میں سے زیادہ دن مقیم ہو تو پھر 4 رکعتیں مکمل نماز پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 956، جناب یحییٰ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز قصر کرنے کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے فرمایا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ منورہ سے لے کے مکہ مکرمہ تک سفر کیا، اس دوران ہم 2 رکعت پڑھتے رہے حتیٰ کہ ہم واپس مدینہ منورہ آ گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں قیام کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا ہاں، آپ مکہ مکرمہ میں 10 دن ٹھہرے تھے۔ یہ دورتی کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ جناب احمد بن عبدہ کی روایت ہے آپ ہمیں 2 رکعت پڑھاتے تھے۔ جناب احمد اور عمر بن علی نے حضرت انس سے روایت کیا تو کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، دونوں نے یہ نہیں کہا۔ میں نے حضرت انس سے سوال کی، امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کوئی ایسی حدیث یاد نہیں جس میں یہ ذکر ہو کہ آپ نے اپنے سفر میں کسی معین مدت اقامت کا نشتہ ارادہ کیا، سوائے اس کے کہ ایک سفر کے جس میں آپ حجۃ الوداع کے لیے مکہ مکرمہ آئے تھے۔ آپ مکہ مکرمہ حج کا نشتہ ارادہ کر کے تشریف لائے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ 4 ذی الحج کی صبح کو پہنچے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 957، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذی الحج کی صبح تک مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 ذی الحج کی صبح کو مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 4 دن قیام کیا، سوائے اس وقت کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ پہنچنے کے لیے چلتے ہوئے گزارا، اور 5 تاریخ کا کچھ حصہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ پہنچ کے اقامت کا نشتہ ارادہ کر لیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 تاریخ کا بقیہ دن 5، 6، 7 اور یوم الترویہ 8 تاریخ کا کچھ حصہ قیام کیا، پھر آپ یوم ترویہ 8 تاریخ کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گئے اور ظہر کی نماز منی میں پڑھی۔ ایک اور حدیث ہے 957، حضرت عبدالعزیز بن رفیع سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا مجھے ایسی چیز بیان کریں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھی ہو، آپ نے یوم الترویہ کو ظہر کی نماز کہاں پڑھی تھی؟ انہوں نے فرمایا منی میں۔ امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں کہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوم ترویہ کا باقی دن اور عرفہ کی رات منی ہی میں قیام پذیر رہے، پھر عرفہ کی صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے موقف ٹھہرنے کی جگہ کی طرف چل پڑے اور وہاں جا کے ظہر و عصر کی نمازیں اکٹھا پڑھیں، پھر آپ موقف کی طرف گئے اور سورج غروب ہونے تک موقف میں کھڑے دعائیں مانگتے اور ذکر کرتے رہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے روانہ ہو کے واپس مزدلفہ پہنچے تو مغرب اور عشاء کی نمازیں جمع کر کے ادا کی اور رات مزدلفہ ہی میں آرام کیا یہاں تک کہ صبح ہو گئی، پھر صبح کی نماز مزدلفہ میں پڑھی اور پھر وہاں سے کوچ کیا اور واپس منی پہنچے، لہٰذا وہاں یوم النحر قربانی کے دن کا باقی حصہ
ایام تشریق کے مکمل 2 دن اور ایام تشریق کے تیسرے دن کا بعض حصہ منا میں قیام کیا۔ پھر جب ایام تشریق میں سورج ڈھل گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کو کنکریاں مارتے اور مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے۔ چنانچہ ایام تشریق کے آخری دن ظہر اور عصر کی نمازیں مکہ مکرمہ میں ادا کی، پھر مغرب اور عشاء کی نمازیں وہیں ادا کی، پھر وادی مصحب میں کچھ دیر آرام فرمایا۔ اس طرح یہ کل 10 دن ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ منا میں 2 بار اور عرفات میں قیام کیا، جبکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب دنوں کو مکہ مکرمہ میں اقامت قرار دے دیا۔ حالانکہ منا اور عرفات مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہوتے، بلکہ وہ دونوں مکہ مکرمہ سے باہر اور الگ ہیں، اور عرفات و حدود حرم سے بھی باہر ہے، تو جو علاقہ حدود حرم سے باہر ہو وہ مکہ مکرمہ میں کیسے شمار ہو سکتا ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ اور اس کی حرمت کا تذکرہ بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی پیدائش کے دن ہی سے مکہ مکرمہ کو حرم قرار دے دیا تھا، لہٰذا وہ اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دینے کی وجہ سے قیامت کے دن تک حرام ہے۔ اس کے شکار کو نہ ڈرایا جائے، اس کے درخت نہ کاٹے جائیں اور اس کی گھاس اور جڑی بوٹیاں نہ کاٹی جائیں۔ چنانچہ اگر عرفات مکہ مکرمہ میں شامل ہوتا تو عرفات میں شکاری کے لیے شکار کرنا حلال نہ ہوتا اور اس کے درخت نہ کاٹے جاتے اور اس کی گھاس نہ کاٹی جاتی، اور اہل اسلام کا اجماع ہے کہ عرفات حدود حرم سے باہر ہے۔ اس میں اس بات کی دلیل اور وضاحت ہے کہ عرفات مکہ مکرمہ میں شامل نہیں ہے، اگرچہ مکہ مکرمہ کا اطلاق تمام حدود حرم پہ ہوتا ہے، مگر عرفات اس میں داخل نہیں کیونکہ وہ حدود حرم سے باہر ہے اور منا مکہ مکرمہ کی آبادی اور عمارت سے الگ تھلگ ہے۔ یہ ممکن ہے کہ مکہ مکرمہ کا اطلاق سارے حرم پہ ہوتا ہے، اس لیے منا بھی حرم میں داخل ہے۔ میرا خیال ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جو علاقہ مکہ مکرمہ کی متصل عمارت کے پیچھے ہے وہ مکہ مکرمہ میں داخل نہیں۔ اسی طرح حضرت ابن عمر کی حدیث بھی اس بات کی دلیل ہے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔